أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ السنن الرواتب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. غسل کا تفصیل سے ہم طریقہ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد تیمم کا بیان ہے. پانی اگر موجود نہ ہو تو شریعت اسلامیہ نے پاک مٹی جو ہے اس کو پانی کا قائم مقام سمجھا ہے، تو اس کے ساتھ تیمم کر کے انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے. گویا یہ تیمم وضو کا قائم مقام بھی ہے اور غسل کا بھی. تو وضو بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا کسی سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، بس اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو. تیمم کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں بڑی واضح ہے. اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تیمم غسل کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور وضو کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ معلوم ہوا کہ اگر پانی کا استعمال کسی کے لیے نقصان دہ ہو، مثال اس کا مرض ایسا ہے، پانی تو موجود ہے لیکن اس کا مرض ایسا ہے کہ اگر پانی لگے تو مرض بڑھ سکتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ وہ اس کی جگہ بھی تیمم کر لے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے، پانی ملنا مشکل ہو، اس صورت میں بھی نماز تو فرض ہے، نماز تو پڑھنی ہے، لہذا تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ تیمم جو ہے وہ صرف پاکیزہ مٹی سے کیا جائے گا. اور پانچویں بات اس آیت مبارکہ میں تیمم کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. ایک بات یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت کیا ہے. ہمارے ہاں بڑی عجیب و غریب لوگوں نے شرائط عائد کر رکھی ہیں کہ 40 کلومیٹر ادھر چلو یا 40 ہاتھ ادھر چلو. یہ ساری فضول باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ شرطیں نہیں لگائیں جس طرح مرض کی اللہ نے شرط نہیں لگائی. اب آپ کوئی گورنمنٹ ادارے میں کوئی ملازم ہے یا کوئی ایسا پرائیویٹ ادارہ، وہاں بسا اوقات آپ کو اگر رخصت لینی ہے تو بتانا پڑتا ہے کہ میری مرض کی کیفیت کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ پابندیاں نہیں لگائیں، بلکہ مرض کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، وہ کتنا مریض ہے، تھوڑا مریض ہے، زیادہ مریض ہے، کتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگائی. اسی طرح سفر کی حد بندی بھی بہت زیادہ شریعت نے مقرر نہیں کی. کسی سفر پہ ہو یا مرض ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تیمم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ تو حد بندی نہیں ذکر کی کہ اس دیہات میں آپ کو پانی نہیں ملتا آپ دوسرے دیہات چلے جاؤ، وہاں تو مل سکتا ہے نا. ایسی پابندیاں نہیں. اس طرح تو نماز کا جو وقت ہے وہ فوت ہو جائے گا. اگر آس پاس پانی نہیں ہے، انسان تلاش کیا، اس کو پانی نہیں ملا، پانی موجود نہیں ہے، یہ پانی موجود ہے لیکن کم ہے، اس کے ساتھ وضو نہیں ہو سکتا. یہ پانی موجود تو ہے لیکن صرف وہ پینے کے لیے ہے. اب اگر ایک بندہ اس میں سے وضو کرے گا 4 پیاسے رہ جائیں گے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تیمم کر لیں. باقی اس کے متعلقہ کچھ مسائل آگے بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.